کے نام پر فخر محسوس کیا کرتے تھے. اگر کوئی بڑی ذاتی سے تعلق رکھتا تھا تو جو نچلے طبقے کے لوگ تھے اسے منحوس تصور کیا کرتا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کو پیغام اور سندیش دیا اور اعلان کہا لا فضل لعربی علی جمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی. انسان ذات اور برادری کے اعتبار سے مہان نہیں ہوتا ہے. انسان بڑے قبیلے بڑے خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے مہان نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان تو اگر بڑا ہوتا ہے تو اپنے کرم کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر یا کسی عجمی کو کسی عربی پر, کسی کالے کو گورے پر یا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت و فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر انسان مہان ہے, اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو انسان کو اپنے اچھے کرم کے اعتبار سے فوقیت و فضیلت حاصل ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچارے کالے کروٹے تھے, اتنے کالے کروٹے تھے کہ ان کو کوئلے سے تصویر دی جاتی ہے کہ کوئلے سے بھی زیادہ سیاہ قوم تھے. لیکن ان کا کرم تو دیکھیے, ان کا عمل تو دیکھیے. ایک موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اے بلال بتاؤ تو صحیح تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ چلتے تم مکہ کی گلیوں میں ہو اور تمہارے پاؤں کی کھڑکھڑاہٹ جنت الفردوس میں سنائی دیتی ہے. تو انسان اپنے کرم کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے, ذاتی اور برادری کے اعتبار سے بڑا نہیں ہوتا. ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں بھی ذات اور برادری کے نام پر بہت زیادہ وواد ہے, ان کے اندر بھی بہت زیادہ نفرت ہے. ان کے 4 طبقے ہیں. اوپر براہمن, یہ براہمن برہما جی کے سر سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے اپنے آپ کو یہ بڑا سمجھتے ہیں. دوسرے چھتری ہیں, برہما جی کے سینے سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے دوسرے نمبر پر شتر اور تیسرے نمبر پر شودر ویسے ہے, یہ پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ شودر ہے جو برہما جی کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں, سب سے زیادہ حقیر تصور کیا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب مسمٹی آپ کھولیں گے پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے, جو پہلا شلوک اور پہلا منتر ہے اس میں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے شودر براہمنتام براہمن چیتی شودرتام چھتریاج جات میں تو کھات تھے. کوئی انسان اپنے برادری اور ذات کے نام پر بڑا نہیں ہے. اگر انسان بڑا ہے تو اپنے اچھے کرم کے اعتبار سے بڑا ہے. لیکن آج ہمارے اخلاق و کردار تو ایسے ہوئے کہ لوگ ہمارے کرم تو ایسے ہوئے کہ لوگ آج ہمارے کرم سے متنفر ہو رہے ہیں. دوسرے ادیان کے ماننے والے لوگ, دوسرے ادیان کے پیروکار آج ہم سے متنفر ہو رہے ہیں, ہم سے دور بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے, علت اور سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ آج ہمارے اخلاق و کردار درست نہیں ہے. ابھی چنئی کے اندر ایک عیسائی اسلام قبول کیا, مسجد کے اندر آیا, دیکھا کہ گندگی, لوگوں سے مسلمانوں سے کہا کہ گندگی ہے مسجد کے اندر, اس کی صفائی کراؤ. ہم مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھیے, مسلم عیسائی کو مار مار کر اس مسجد سے دھکا دے کر بھگا دیتے ہیں. کچھ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں تسلی دینے کے لیے کہ بیچارہ بھی مسلمان ہوا ہے, مرتد نہ ہو جائے. لیکن جب لوگ اس کے پاس جاتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ لوگ مجھے دلاسا دلانے کے لیے آئے ہیں. وہ عیسائی کہتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ان مسلمانوں کے غلط کرتوت کی وجہ سے میں اپنے ایمان میں اسلام کو چھوڑ دوں گا, میں مرتد ہو جاؤں گا. اگر آپ کے ذہن میں بھوسا ہے, اگر آپ کے ذہن میں گندی سوچ ہے تو اس کو نکال کر پھینک دیجئے, کیونکہ میں ان مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کیا ہوں. کیونکہ میں اسلام اگر قبول کیا ہوں تو میں محمد رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کا کردار اخلاق ایسا نہیں تھا. سامعین مکرم, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ سے صحابہ کی جماعت لے کر مکہ المکرمہ کے لیے عمرہ کے
के लिए आते हैं, रास्ते में ठहर जाते हैं और सहाबा को हुक्म देते हैं, अगर किसी को एहराम बांधना है तो एहराम बांधे, अगर किसी को अपनी ऊँटनी को पानी पिलाना है तो पानी पिलाए। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ जाते हैं और मुस्कुराए लगते हैं। सहाबा देखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन तबस्सुम फरमा रहे हैं, और देखते ही देखते उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कतार रोने लगते हैं। सहाबा पूछते हैं कि फारूक आज़म, अभी आप हंस रहे थे, अभी आप रोने लगे, और ये दोनों मुतज़ाद कहते थे, ये दोनों एक साथ जमा नहीं होती है, ये दोनों कहते थे एक साथ इकट्ठा नहीं होती है कि रोने वाला एक ही वक्त में हंसा नहीं करता है और हंसने वाला रोया नहीं करता है। बताइए तो माजरा क्या है? फारूक आज़म कहते हैं कि जब मैं इस्लाम कबूल नहीं किया था, जब मैं खत्ताब का बेटा जब मैं इस्लाम कबूल नहीं किया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन को इख्तियार नहीं किया था, तो मैं इसी जगह पे बकरियों के रेवड़ लेकर आता था, और ये उमर इतनी मधुची में जिंदगी गुजारता था कि बकरियां मेरे जिस्म पर पेशाब कर देती थी, मुझे मालूम नहीं होता था, मुझे उसका एहसास नहीं होता था। बकरियों को भेड़िया लेकर भाग जाया करती थी, मुझे उसका पता नहीं होता था। जब मैं घर पे जाता तो मेरा बाप खत्ताब बहुत मारता और कहता कि अगर मैं मर गया तो लोग क्या कहेंगे कि खत्ताब का बेटा उमर कैसा है जिसे बकरियां चराने का हाल मालूम नहीं है। और मैं सुनो वो दुनिया के लोगों, मैं रोज से बात कर रहा हूँ कि जब से उमर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन पे इख्तियार किया है, चिराग़ मुस्तफ़ा की दामन में आया है, चिराग़ मुस्तफ़ा की आगोश में आया है, उस वक्त से जिस उमर को बकरियां चराने का हाल मालूम नहीं था, रब्बे ज़ुल जलाल ने उसे सारी दुनिया चलाने का हाल बता दिया है।